اور جو یہ کہتا ہے کہ آج جو اندر ہے اس کو باہر لایا جائے، بھائی لے آئے باہر. اگر باہر لینا ہمیں دھمکی ہے تو میں آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھے بغیر جس مرضی پہلوان کو آپ اکھاڑے میں اتار لو، جو اتارنا چاہتا ہے، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. مینار پاکستان لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بیلٹ بکس اس کا ووٹر بھر سکتا ہے مگر جلسہ نہیں بھر سکتا. مگر مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر نے نہیں، پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کوئی پہنچ سکا ہے، کوئی داخل ہو سکا ہے یا کسی کو جگہ نہیں ملی، مگر ہر ایک نے جا کر بتایا کہ ہم ایک نیا تجدید عہد مینار پاکستان کے سائے تلے نواز شریف کی قیادت میں کرنے آئے ہیں کہ ہم اس گرداب سے پاکستان کو پھر سے نکالنے کی بنیاد رکھنے آئے ہیں. لوگوں نے دیکھا، مگر کیا ہم اس وقت یہ کہتے کہ جن لوگوں نے 2017 میں ہمیں اس حال کو پہنچایا، ہم ان کے نام لے کر یہ کہتے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے؟ ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم تو بھلا دیے اور ہر دفعہ بلائے. ہم نے تو وینٹیلیٹر پر پڑی معیشت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ ذکر بھی نہ کیا. ہم نے کہا یہ اداروں کا کام ہے، وہ قانون کے مطابق کام کریں. مگر مجھے آج ایک معصومانہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر دباؤ بڑھا کر بلیک میل کر کے اداروں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے کریں گے، یا بیرونی قوتوں کے اعلی کار بن کے ان کا ایجنڈا پاکستان کے اندر جو پورا کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے والوں کو سہولت کاری میسر رہے گی؟ آج پاکستان کے اندر دو طرح کے دو طبقوں کو سہولت بھی ہے، دی جا رہی ہے، اور ان سے کم از کم پاکستان کے آئین قانون کے مطابق اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، نہیں ان سے اس طرح پوچھ گچھ کی جا رہی. ایک جو عالمی قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں ان کی سہولت ان کو میسر ہے، جس کی وجہ سے فارن فنڈنگ، جس کی وجہ سے سائفر، جس کی وجہ سے 56 ارب روپیہ ہڑپ کرنے والا، جس کی وجہ سے القادر ٹرسٹ، جس کی وجہ سے 4-6 صرف کیسز جو ہیں وہ سامنے ہیں، جو پورے پونے 4 سال کے کرتوت جو ہیں ان پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، کیونکہ ان سے پردہ اٹھے گا تو بہت سے ایسے نام سامنے آ جائیں گے جن پہ انگلی اٹھانا شاید بہت مشکل ہوگا. مگر خدا کا خوف کریں، آپ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جوید ہاشمی کہتا رہے کہ ثاقب نثار یہ کرے گا، آصف سعید کھوسہ یہ رول ادا کرے گا، فلاں جنرل یہ کام کرے گا، اور فلاں جگہ سے یہ سہولت کاری دی جائے گی. وہ لوگ، اور آپ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ کون عمران خان کی انگلی پکڑ کر امریکی صدر سے ملانے گیا تھا، اور اس خوشی کے موقع پہ کہ وہ ملا دیا گیا اس کو مقبوضہ کشمیر دے کے آ گیا تھا؟ کیا کبھی کسی نے ذکر کیا اس کا؟ مگر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ایسا چند تجزیہ نگاروں، چند دانشوروں کے پاس فن ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا ان کی فنکاری ہے. مگر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو چلنے دو، اور پاکستان کو چلنے دینے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی اور نام، میں یہاں تک کہوں گا مسلم لیگ کے اندر بھی اور دیگر جماعتوں کے اندر بھی جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس پر اعتماد کرتا ہو چاروں اکائیاں، جس کا ماضی گواہ ہو، وہ نام صرف اور صرف آج نواز شریف ہے. پاکستان کی چاروں اکائیوں کو اکٹھا رکھنا، پاکستان کے خاص طور پر بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اندرون سندھ کے اندر آج بھی جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کا نام نواز شریف ہے. اور قوم کے اندر جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے
جو فاصلے بڑھ گئے ہیں، جو قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کا بھی مرہم، اس کو بھی اس فاصلے کو کم کرنے، دور کرنے کی صلاحیت اور اعتماد اگر کسی پہ ہے تو اس کا نام بھی نواز شریف ہے۔ بلکہ اس خطے میں اگر کوئی سینئر پولیٹیشن ہے جو اس خطے میں امن لانے کے لیے اور پاکستان کو پھر سے دنیا میں ایک بڑا اعتماد ریاست کے طور پر متعارف کرانے میں اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ، اگر کوئی سی وی کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے سامنے کہ خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کریں، خدا کے لیے ووٹ کو عزت دیں، خدا کے لیے ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ آئین کا احترام ہے۔ تمام ادارے اپنی حدود و قیود میں رہیں، تمام ادارے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، تمام ادارے چاہیے تمام اداروں کو جتنی جلد ممکن ہو سکے الیکشن کروائے جائیں، منصفانہ الیکشن کروائے جائیں، جتنی جلد ہو سکے مقبول قیادت کو لایا جائے جس کو عوام لانا چاہتے ہیں، کبھی قبولیت پہ سودے بازی نہ کی جائے۔ خدا کے لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ آج اگر کسی دباؤ میں لا کر کسی کو اگر انصاف نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ انصاف تو ہونا چاہیے نواز شریف سے مگر دیر بعد ہونا چاہیے، 2002 کی طرح، 2008 کی طرح، 2018 کی طرح، کہ وہ اس سسٹم سے باہر رہیں تو انصاف ہو جائے۔ اگر وہ سسٹم کا حصہ بنے، جو آئین قانون ان کو اجازت دیتا ہے، جو قوم کی خواہش ہے، جو ریاست کی ضرورت ہے، تو وہ ان کو قبول نہ ہو تو یہ کسی کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سلیکٹ نہیں ہوں گے، وہ الیکٹ ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بار بار کسی کی سلیکشن، کسی کو سلیکٹ کیا جائے، منتخب کیا جائے، منتخب ہونے دیا جائے۔ اور نواز شریف جب جب منتخب ہو کر آئے ہیں انہوں نے اس پاکستان کو پھر سے ترقی کے پہیے تیز کیے، فاسٹ ٹریک پر پٹری پہ چڑھایا۔ خدا کے لیے چڑھنے دیں، مگر اگر یہ بولیاں جو آج بولی جا رہی ہیں کہ لاڈلا لاڈلا پلس، ہمارا منہ نہ کھلوایا جائے۔ ہم پاکستان کو جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے نواز شریف بار بار اپنی قربانی دیتے آئے ہیں، انہیں اسی قربانی کے جذبے سے پاکستان کو پھر سے 2017 کا پاکستان بنانے میں رکاوٹ حائل نہ کی جائیں، اس لیے کہ پاکستان کو اب ایک رہبر کی ضرورت ہے، کسی سلیکٹ کیے ہوئے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔